بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ملک پاکستان کی ان نامور شخصیات کو آپ کے ساتھ ملواتے ہیں جنہوں نے مذہبی، سیاسی، سماجی، کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں عظیم باپ کے عظیم بیٹے، عظیم انسان، عظیم نام، جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب. آئیے آپ کو ان کے ساتھ ملواتے ہیں. بہت شکریہ جناب علامہ صاحب، آپ پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے وقت نکال کے تشریف لائے. اللہ پاک نے ایک بہت بڑا نام آپ کو عطا فرمایا. جس طرح حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، عظیم باپ کے عظیم بیٹے. کچھ بچپن کی یادیں علامہ صاحب کے آپ زیارت کرتے رہے، ان کا دیدار کرتے رہے اور ان کی شفقت میں رہے، تو کس طرح کا تھا وہ ماحول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا اور آپ کا بابر بھائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے بات کی کہ عظیم باپ کے عظیم بیٹے، تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. حقیقت بات یہی ہے کہ ہم سب کا باپ آدم اور ہم سب کی ماں حوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو شرف اور فضیلت دی ہے تو وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ شہید کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، کہ انہوں نے اپنے کردار، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے تقوی، اپنی للہیت کے ساتھ آج بھی زمانے کے اوپر ان منٹ نقوش چھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج اتنے عرصے کے بعد آپ بھی اور ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک عظیم انسان تھے، اور ہر کوئی عزت، توقیر، احترام کے ساتھ. تو حقیقت بھی یہی ہے بابر بھائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو نسب ہے، حسب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو کس کے گھر میں پیدا کرتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو برتری ہے یا شرف ہے وہ نیکی کی بنیاد کے اوپر ہے. جہاں تک بات ہے کہ ابو جان کے ساتھ بچپن کے میرے خیال میں ان منٹ نقوش ہیں اور بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں یاد ہیں. پہلے میرے بھائی حضرات بھی یہاں پہ آپ کے پروگرام میں آ چکے ہیں اور انہوں نے چند باتیں کی ہیں. میں ان میں کچھ باتیں ایڈ کرتا ہوں کہ ابو جان کو بظاہر لوگ سمجھتے تھے کہ بڑے سخت ہیں اور بڑے غصے والے ہیں، خطاب سے اندازہ لگاتے ہیں، اور ان کی شخصیت میں ایک جلال تھا. لیکن اگر آپ ان کو بطور باپ دیکھیں نا گھر کے اندر، تو آپ کبھی یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک اتنی روبدار شخصیت ہے. البتہ کئی مرتبہ جب گھر میں اونچی آواز میں غصے سے ڈانٹتے تھے، وہ روب اور جلال واپس آتا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ باپ بیٹے سے زیادہ دوستوں کا تھا. اور میں یہ حیران کن آپ کو بات بتاتا ہوں، ہر جمعے کے بعد ہم چینی والی مسجد میں ان کے ساتھ جمعہ پڑھنے جاتے تھے. وہ ہمیں واپسی کے اوپر کچھ کھلونے بھی لے کے دیتے. خاص ان کا سٹائل تھا، اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہر جمعے کے بعد ایک نشست رکھنی ہوتی تھی. اچھا جی. بچوں کے ساتھ، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی آدمی ہے یا دینی رہنما ہے وہ بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ جذبات شیئر نہیں کرتا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بات اپنے خاندان سے پتہ لگی کہ میرے دادا جان کی اصل میں یہ روٹین تھی کہ وہ جمعے کے بعد اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے، ان سے نشست کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے خیالات کو ایکسچینج کیا کرتے تھے. تو میرے والد صاحب نے اسی سلسلے کو جاری رکھا. جتنی دیر زندہ رہے جمعہ پڑھ کے آتے، ہم سارے لابی میں بیٹھتے اور ہر بہن بھائی سے علیحدہ اس کے شوق، اس کے رغبت، اس کے خیالات کے بارے میں پوچھا کرتے اور اپنا انپٹ دیتے. بیٹا تم کیا پڑھ کے آئے ہو، کون سی آج کل کیسی اسٹڈیز جاری ہیں، ٹیچر کیسے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم سے کسی بھی طور کے اوپر غافل ہوں. غافل ہونا تو بالکل ہی سمجھے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں. پھر ان کا یہ بہت زیادہ شوق تھا کہ میرے جو بچے ہیں نا وہ چاقو چبند، تندرست رہے، اور وہ ایکسٹرا جو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں نا ان کے اوپر بڑا زیادہ ان کا تھا کہ جیسے کہ تیراکی کی جائے، گھڑ سواری کی جائے اور بچے جوڈو کراٹے سیکھیں. یعنی بچپن سے ان کا یہ ذہن تھا کہ میرے بچے ایکٹیو ہوں، اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کر سکیں، ذہنی اور جسمانی طور پہ. اور دوسری ایک بات جو بچپن کے اندر میرے دماغ میں ان کی رہ گئی ہے نا، وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں ابو جان جب گھر کے اندر بھی لابی میں بیٹھ کے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے نا، تو میں غور کرتا، میں بہت چھوٹا تھا، میں غور کرتا تھا آپ کی آنکھوں میں نا پانی آ گیا.
اور میرے ذہن میں لامحالہ طور پہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں یہ بچپن سے خاکہ بننا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے کہ میرا باپ جس کے سامنے لوگ باادب ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور جس کا روب ہے معاشرے کے اوپر، وہ جب اس شخصیت کا نام لیتا ہے اس کی آنکھوں میں پانی کیوں آ جاتا ہے؟ تو بچپن میں یہ تاثر ایسا گہرا ہوتا چلا گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ پھر ہوا کیا، میرے ابو جان ایک مرتبہ ہم سب فیملی کو خانہ کعبہ لے کے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص حالت حرام میں تھے۔ میں اگرچہ میری عمر 8 سے 9 برس تھی جب ان کی شہادت ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں یہ واقعات نقش ہو کے رہ گئے۔ اچانک میں چینی والی مسجد میں جاتا تھا، ابو دعائیں کیا کرتے تھے 27ویں رات کو۔ ابو کا مشہور ایک دعا کا انداز تھا، سٹائل تھا، لوگ خصوصی طور پر دعا میں آتے تھے، شرکت کرنے آتے تھے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ واقعہ عجیب و غریب تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ابو جان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا ہوا، ساتھ میری چھوٹی بہن ہے، اس سائڈ میں محسن بھائی بھی تھے، تو ہمارے تینوں کا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے سامنے گئے ہیں، تو زاروں کی تار اونچی اونچی رونا شروع ہو گئے۔ تو میرے ذہن میں بجائے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے میں اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس شخص کو کبھی روتے نہیں دیکھا اس طرح، یہ آج اونچی اونچی دھاڑے مار کے رو رہا ہے، اور وہ اس گھر کی طرف مخاطب ہو کے پتہ کیا الفاظ کہہ رہے تھے، اللہ آج میں اپنی آخری تینوں اولادوں میں سے بھی تینوں کے تینوں بچوں کو تیری دربار کے اوپر لے آئے ہوں، حاضری لے آئے ہوں، اللہ تعالیٰ اب تیرا کام ہے کہ ان کی حاضری قبول فرما اور ان کو دین کے رستے کے اوپر چلائیے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور میں اپنے والد کو روتا دیکھ رہا ہوں، تو میرے ذہن میں جب خانہ کعبہ کا تصور، یقین مانیے بلوغت کے بعد بھی ایک روب کا ایسا قائم ہوا کہ یہ وہ جگہ جہاں پہ میرا باپ آ کے روتا تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر جب بندہ آپ کو پتا بلوغت کی منزلیں طے کرتا ہے، بلوغت کی منزلیں طے کرتا ہے، وہ انسان کو وہ نقش کے علاوہ انسان کو پھر سمجھ آتی ہے ہاں ادھر وہ کیوں روئے تھے۔ اب الحمدللہ جب ہم جاتے ہیں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں، وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے، لیکن انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہی وہ دربار ہے جہاں سے ہر بندے کی مشکل اگر حل ہو سکتی ہے تو اس دربار سے ہو سکتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اچھا میرا باپ اس لیے یہاں پہ آ کے رویا کرتا تھا۔ صحیح۔ علامہ صاحب آپ نے ابھی بتایا ماشاءاللہ کہ آپ کو سیرت کا مطالعہ بھی آپ نے کیا، پھر الحمدللہ دین کی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی۔ میرا خیال ہے کہ واحد خاندان ہے آپ کا پاکستان کے اندر جن کو دین اور دنیا کا علم کا حسین امتزاج ہے، اور ایک دو نہیں الحمدللہ بڑی بڑی ڈگریاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، لیکن بچپن ہی ہوتا ہے۔ تو جو بچپن کا علم ہے، جو ابتدائی تعلیم ہے، جو وہ مدارج ہیں، وہ جو مراحل ہیں، وہ کس طرح آپ نے طے کیے؟ ابتدائی طور پہ ابو جان کے بڑے گہرے دوست تھے مجید نظامی صاحب، تو ابو نے ہم سارے بھائیوں کو کریسنٹ میں داخل کروایا، اور ابو اس وقت کریسنٹ کے معیار کا سکول آپ کو پتہ لاہور میں نہیں تھا ہوتا، اس کے بعد تو بہت سے اب سکول بن گئے۔ ابو کی خواہش یہ تھی کہ ہم ایچیسن بھی موجود تھا، لیکن ابو نے جان بوجھ کے ایک اسلامی سوچ اور فکر کے تحت ہم تینوں بھائیوں کو کریسنٹ میں کرایا، تو دنیاوی طور پہ ہم تینوں بھائیوں کی بیس تو کریسنٹ سے بن گئی تھی۔ اور جب ابو دنیا سے چلے گئے، میں تب 4th کلاس میں تھا، تو کریسنٹ کے اندر ہی تعلیم کو کنٹینیو کیا، لیکن میری والدہ نے اس وقت کچھ خواب ایسے دیکھے کہ فیملی کے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے اس بچے کو حافظ قرآن بنائیں، تو میری والدہ نے پھر قاری ادریس اعظم صاحب کے پاس میں نے 5ویں کلاس کریسنٹ سے کی، اس کے بعد قاری ادریس اعظم کے پاس مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ کے فضل سے میں نے حفظ اور تجوید کی جو ابتدائی، آپ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کی جو ابتدائی محبت ہے وہ قاری ادریس اعظم صاحب نے ہمیں گول کے پلائی ہے، اور ابتسام بھائی کے بھی وہی استاد تھے، اور ان کی میں اور ابتسام بھائی ان کی تلاوت سن کے مسحور ہو جایا کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی مرتبہ آپ کسی بڑے قاری کی تلاوت ٹی وی پہ سنیں نا، آپ کو مزہ تو آتا ہے، لطف تو آتا ہے، لیکن آپ اس سحر کا شکار نہیں ہو سکتے جب آپ براہ راست کسی سے سنتے ہیں۔ تو ہم نے قاری ادریس اعظم صاحب کی ان کی جوانی کی خوبصورت آواز کو اپنے کانوں سے سنا، ہم مسحور ہو جائے۔ عروج کا دور تھا، اور وہ اب اس وقت تو پاکستان میں اہل حدیثوں کے قاریوں میں سے سب سے بڑے استاد القراء ہیں، تو ان کی جو تھی نا تربیت، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم دونوں بھائی یہ بات کو آج بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ شغف رغبت قاری ادریس اعظم صاحب اور ادھر ایک حافظ فیاض صاحب ہوتے تھے، اگرچہ ان کا نام معروف نہیں ہے، لیکن فوت ہو گئے، سنیارے تھے، ان کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ یہ قاری صاحب، اچھا میں اور ابتسام بھائی یہ بھی ڈسکس کیا کرتے تھے، یار یہ قاری صاحب واقعی 10 لڑکوں کا سبق سن رہے ہیں۔ قاری صاحب سن رہے ہوتے تھے، اور ہم حیران ہوتے تھے کوئی بچہ غلط پڑھے، قاری صاحب نے غلطی نکال لی ہے۔ حافظ فیاض صاحب 15 بچوں کا حفظ سن رہے ہوتے تھے اور کوئی غلطی جانے نہیں تھے دیتے، تو ہم بڑا حیران ہوتے تھے۔ تو پھر ہم
ہم نے اللہ سے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا پختہ حافظہ دے. اگرچہ ہماری یہ وعدیں تو قاری صاحب کی طرح نہیں ہو سکی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دینی تعلیم ان کے ذریعے کی. اس کے بعد میں نے پھر میٹرک کیا, اس کے بعد ایف ایس سی بھی میں نے کریسنٹ سے کی. پھر میں نے ایف ایس سی کے بعد گورنمنٹ کالج میں زولوجی باٹنی اسٹیٹ بی ایس سی میں داخلہ لیا. اسی دوران نا راویین ہے آپ بھی؟ ہاں میں رابین ہوں, لیکن اسی دوران یہ ہوا کہ ابتسام بھائی نے بھی کہا یار ہمارا جو ہے لیگیسی والد صاحب کی اصل میں دین ہے, حفظ تو ہم نے کر لیا ہے, تو ہمیں دینی تعلیم بھی باضابطہ طور پہ پڑھنی چاہیے. پھر میں جامعہ رحمانیہ میں عبد الرحمن مدنی صاحب کے مدرسے میں داخل ہوا, ثانویہ میں نے وہاں سے کی. اسی دوران میں نے جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں اپلائی کیا. یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ, طاہر ثاقب صاحب قدرتی طور پہ یاد آ گئے, بہت نفیس آدمی تھے. طاہر ثاقب صاحب ہمارے بھائیوں کی طرح تھے, یہ بھی میں آپ کو علامہ صاحب کے وہ بڑے دست راست تھے. ابو جان نے, کئی لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہے, ابو جان نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا, اور یعنی ہمارے بڑے بھائی کا درجہ رکھتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مدینہ یونیورسٹی یار تو نے ضرور جانا ہے, اور انہوں نے سارا وہ پروسیس کیا. اسی دوران الحمدللہ بی ایس سی بھی کی, پھر بی اے میں نے پرائیویٹ بھی کیا, یعنی بی ایس سی کے بعد ہم نے نا یہ سوچا کہ ہمیں میتھس کمیونیکیشن میں داخلہ لینا چاہیے. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, میتھس کمیونیکیشن میں جب ہم 4 بہن بھائی اکٹھے داخل ہوئے تھے, یہ بھی بتاؤں, یعنی ایک ہی سیشن میں, اور وہ آخری دور تھا جس میں ڈاکٹر مسکین علی حجازی, شفیق جلندری, مغیث الدین, مجاہد منصوری اور احسن اختر ناز جیسی شخصیات ایک وقت میں پڑھا رہی تھی. یہ اساتذہ تھے, یعنی دنیاوی, یہ بہت بڑے نام ہے جرنلزم اور صحافت کے. تو دنیاوی طور پہ بھی اللہ کے فضل سے ہمیں بہترین اساتذہ ملے, اور دینی طور کے اوپر بھی بہترین اساتذہ ملے. پھر اس دور کے اندر یہ بات ذہن میں آنا شروع کی کہ ہمیں ماسٹر زیادہ کرنے چاہیے. تو میں نے 5 ماسٹرز کیے, LLB پھر کیا, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بنا. ابتسام بھائی 5 سے بھی آگے کراس کر کے وہ اور ماسٹرز کرتے رہے. اسی طرح مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا, میں مدینہ چلا گیا, اور مدینہ یونیورسٹی سے میں نے مہد اللغہ جو ہے وہ کیا. وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی محبت. ایک عبد الکریم الغدیہ تھے, مفتی مدینہ رہے ہیں, اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. ایک نمن کانی صاحب تھے. پھر میں نے عبد المحسن العباد صاحب کے مدینہ یونیورسٹی کے پڑھائی کے دوران ہم مسجد نبوی میں اسپیشل لوگ جایا کرتے تھے, محدث مدینہ کا ایک لیکچر سننا کی یاد ہوتا. اور جب ہم وہاں پہ تھے ابو بکر, بڑے علمی نکات ملتے ہیں اس میں کہتا ہوں ابھی بھی, ابھی آپ یہ دیکھیں, میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کہ حدیث کا اور قرآن کا علم کتنا عظیم ہے کہ انسان مفلوج ہو جاتا ہے, لیکن اس کا برین حدیث اور قرآن کے اوپر ٹھوکر نہیں کھاتا, کیونکہ اس نے ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھا. عبد المحسن العباد کی مثال لے لیں, اور میں جب وہاں پہ تھا نا, ابو بکر جابر جزائری بھی وہاں پہ درس دیا کرتے تھے, بہت بڑا نام. اور میں حیران ہوتا ہے, ویل چیئر پہ آتے ہیں, ویل چیئر پہ. عبد المحسن العباد بھی اب بہت زیادہ ضعیف ہو گیا, اب پتہ نہیں, اب تو 1-2 سال میں نہیں گیا تو پتہ نہیں اب ادھر درس دیتے ہیں کہ نہیں, لیکن ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ کہ یعنی ویل چیئر پہ آ رہے ہیں, لیکن سامنے بیٹھا ہوا طالب علم اگر باپ کا نام بھی طلحہ بن عثمان یا عثمان بن طلحہ بھی کر دے, اسی وقت ٹوکیں گے, اور ان کا حافظہ اور برین اس طرح چل رہا تھا. تو یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے. بے شک میں یہ کہتا ہوں, لائن شکرتم لازیدنکم کی عمدہ مثال ہی یہ ہے کہ اگر انسان, اللہ کی نعمت ہے نا دین, کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا ادارہ قائم کر کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں, حقیقت میں ہم اپنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. دین کو حفاظت کی یا قرآن اور حدیث کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے, یہ ہم اپنی حفاظت کا بندوبست اور انتظام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس طرح دینی تعلیم کے اور دنیاوی تعلیم کے مدارج طے کیے. پھر پنجاب یونیورسٹی سے ہی الحمدللہ میں نے سارے ماسٹرز کیے ہیں. اس کے بعد MPhil سرگودا یونیورسٹی سے کیا. PhD کا ارادہ درمیان میں یہ ہوا کہ تعلیم اور آگے کنٹینیو, میرا ویسے PhD پنجاب یونیورسٹی میں 2003 میں رول نمبر 1 آ گیا ہے داخلے کے بعد, لیکن وہ کچھ ایسی ناگزیر وجوہات تھی اس وقت. ہم بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے بزنس بھی کرنا ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, اور بہنوں کو حصہ دینا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے بہنوں کو حصہ دیا, وراثت کی تقسیم کی, یہ معاملات تھے. پھر ہم 10 سے 12 سال اگرچہ اس دور میں جمعیت اہل حدیث بھی بنی اور دیگر تحریکوں میں کام کیا, لیکن زیادہ ٹائم میں نے کاروبار کو دیا. جی. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑے بڑے اساتذہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے, دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے بڑے نام ہیں, تو آپ کے ہم اثر جو طلباء تھے ان میں بھی کوئی نام یاد ہیں؟ میرے بہت سے ہم اثر طلباء اس وقت الحمدللہ سرکاری پوسٹوں کے اوپر بھی ہیں. یہ پیغام ٹیم میں فخر بھائی جو ہیں, جو فخر الاسلام صاحب ہیں, یہ اور میں ایک ہی کلاس میں تھے. اچھا, میتھس کمیونیکیشن ہم نے اکٹھے, یہ میرا ان کا بیچ بھی ایک ہے اور ہم کلاس فیلو بھی. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے بیوروکریٹس ہیں, پولیس کے اندر بھی موجود ہیں. تو بہت سے دوست ایسے ہیں جو اچھی پوسٹوں پہ ہیں فارن, حتیٰ کہ میں نے جب CSS کا ارادہ کیا, ہم 3-4 دوستوں نے مل کے, ان میں سے
صرف میں مدینہ یونیورسٹی چلا گیا تو باقی الحمدللہ چاروں CSS کر کے کامیاب ہو کے اچھی پوسٹوں پہ لگے ہوئے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی شہادت پورے پاکستان کے لیے، پوری جماعت مسلک تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انتھوناک واقعہ تھا، سانحہ تھا، اور یہ اچانک تھا. بے شک تو جب یہ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی. جی جب یہ اچانک رونما ہوا تو کیا محسوس کیا آپ نے اس وقت؟ آپ چھوٹے تھے، بچپن تھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو اگر جب بھی ہم یہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک سکتے کی اور ایک غم کی اور ایک آنکھیں بھیگ جانے والی کیفیت ہو جاتی ہے. ہمارے لیے تو ایسے ہی تھا کہ دنیا ہی لٹ گئی، جیسے آپ کہتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہستہ بستہ گھر بنیادی طور پہ لوگوں کے لیے تو ایک لیڈر تھے، ایک عالم دین تھے، ایک پولیٹیکل رہنما تھے، لیکن ایک گھر والوں کے لیے وہ ایک باپ تھے. لوگ شاید اس بات کو اتنا انالیسس یا محسوس نہیں کر سکتے کہ ایک باپ کا ایک اپنے گھر کے اندر اس طرح جدا ہو جانا، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی ہم تینوں بھائی اور ہماری پوری فیملی ان اثرات کا کسی طرح کسی حد تک شکار بھی ہوئی، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم ڈپریشن میں نہیں گئے. اور یہ ضرور ہے کہ والد صاحب کے حادثے کی جو باتیں ہیں یا جو یادیں ہیں، میں اپنے والد صاحب کو دیکھنے ہسپتال میں جب گیا، میرا ایک مخصوص طرز عمل تھا کہ مجھے والد صاحب نے اپنے پیٹ کے اوپر لٹا لیا کرتے تھے اور میں ان کے پیٹ کے اوپر لیٹ جایا کرتا تھا. تو ابو ٹھیک ٹھاک زخمی تھے اس وقت، تو میں ان کی کیفیت نہ دیکھ سکا، رونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میری چھاتی کے اوپر آ کے لیٹ جاؤ. اس حالت میں انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. وہ آج بھی وہ جو سینے کی ٹھنڈک ہے وہ مجھے محسوس ہوتی ہے. میں بہت زاروں کی تار ہونا شروع ہو گیا. تصور ہمارے گھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابو کی شہادت سے قبل ایک واقعہ ہمارے نانا جان حافظ محمد گوندیلوی کا وفات کا ہوا. ہماری پوری فیملی اس طرح صدمے میں تھی. پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا حبیب الرحمان یزدانی صاحب کے اوپر خنجروں کا حملہ ہوا، زخمی ہوئے بڑے شدید. جب وہ ہمارے گھر میں خبر پہنچی، ہمارے گھر میں ایسے غم کی کیفیت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جیسے آپ کے گھر پہ حملہ ہوا. تو جب والد صاحب کے ساتھ یہ ہوا، میں داروں کی تار ہو رہا. تو میرے بجائے یہ کہ میں والد صاحب کو کچھ حوصلہ افزائی کرتا، مجھے کہنے لگا بیٹے شامہ کہتے ہوتے تھے مجھے، یا کبھی پیار سے شامے وغیرہ. تو کہتے ہیں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بالکل ٹھیک واپس آ جاؤں گا. میں کہا نہیں ابو اب بہت آپ کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے. کہتے ہیں میری ٹانگ کو کچھ نہیں ہوا، میرا انگوٹھا دیکھو پاؤں کا. مجھے آج بھی وہ باز ہے. مجھے کہتے ہیں میرے پاؤں کا انگوٹھا دیکھو، اور وہ ٹانگ جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے تھے اس کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ ایک دم وہ ریشو کم ہو جائے برن کی. تو ابو نہیں سے کٹواتے. ابو کہتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. وہ اسی ٹانگ کا انگوٹھا نا میرے سامنے میرے والد صاحب نے ہلا کے دکھایا، دیکھو میرا انگوٹھا ہلتا ہے. مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگ کٹوا لو، میں نے نہیں کٹوانی. تو جب ان کا انگوٹھا ہلتا دیکھا نا تو میرے دل کو کچھ حوصلہ ہوا. پھر یہ عجیب کیفیت تھی. وہ ایک مشین ہوتی تھی آپ کو پتا ECG لائن، تو چل رہی وہ دل میں یہ تھی کہ یا اللہ یہ سیدھی نہ ہو جائے. ہر وقت یہ دعائیں. تو کہنے لگے بیٹا انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، انشاءاللہ میں واپس آؤں گا. لیکن اگر میں واپس نہ آیا تو میں رونا شروع ہو گیا. میں کہا یہ نہ کہ ایک بات کا مجھ سے وعدہ کروں. میں کہا وعدہ کرتا ہوں. حالانکہ میری اس وقت 8 سے 9 سال عمر تھی کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنی، اپنی والدہ کو تنگ نہیں کرنا، اپنے بچوں کو. مجھے میں چھوٹا ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں کبھی بیٹا موٹر سائیکل نہیں لینی، نہ موٹر سائیکل کی سواری کرنی ہے. مطلب ان کا ایک خیال تھا کہ شاید یہ نوجوان جو اس دور میں موٹر سائیکل کو بھی ایک خاص کلچر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں اس طرح کی. تو یہ بات کرنے کے بعد نا میری امی جان کو کہتے ہیں ان کا نام لے کے کہ کبھی نہ گھر میں گلدستہ نہ آنے دینا. تو وہاں سے میرے دماغ میں آیا کہ میرے والد صاحب کو شاید یہ فیل ہوا تھا کہ جو بم ہے وہ گلدستے میں تھا. ناظرین، آنکھیں بھیگ دینے والے واقعات، رلا دینے والی یادیں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جاری ہیں. وقت ہوا وقفے کا، باقی وقفے کے بعد.